رانا صاحب، آپ جس شہر میں موجود ہیں وہاں پر تو بڑی بڑی قومی کانفرنسز ہو رہی ہیں، اس سب سے کچھ ہوگا آپ کے خیال میں؟ ویسے یہ ملین ڈالر کوشچن ہے. دا پوائنٹ از کہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب اگر اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اس گرینڈ الائنس کا حصہ بن جاتا ہے باقاعدہ طور پہ تو پھر تو اٹس گوئنگ ٹو بی اے سچویشن پھر تو ایک سچویشن بن سکتی ہے. اگر مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں شامل ہوتے تو پھر میرے خیال میں ہوگا کوئی ایسا پرابلم جو ہے گورنمنٹ کو اتنی نہیں ہوگی پرابلم جتنی آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں یا لوگ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، اتنی پرابلم نہیں ہوگی گورنمنٹ کو. لیکن اگر مولانا صاحب شامل ہو جاتے ہیں، اسٹریٹ پاور بھی ان کے پاس ہے، مولانا صاحب کا بندہ ووٹر سپورٹر ان کے ساتھ جتنے لوگ ہیں وہ چلنے والے ہیں، اور پوری گنتی کر کے وہ ساتھ لاتے ہیں بندے کے، اتنے بندے آئے نے تو اتنے بندے واپس ہی جانے نے، تو وہ ایک ڈیفرنٹ سچویشن ہوتی ہے، ان کا کنٹرول ہوتا ہے بندوں پہ، تو وہ ایک پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں مولانا صاحب حکومت کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جو ہے 17 پوائنٹ پہ ایک بات چیت ہوئی تھی. 17 پوائنٹ جو ہے جاٹ ڈاؤن کیے گئے تھے اور جب حکومت قائم ہو رہی تھی، اور اس میں یہ معاہدہ ہوا تھا، سائن ہوئے تھے باقاعدہ مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی اور جناب پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی، کہ یہ 17 پوائنٹس جو ہیں ان پہ جناب ایگریمنٹ کر کے، ان پہ بات چیت کر کے، ان پہ برین سٹارمنگ کر کے جی پھر آگے چلا جائے گا. لیکن ان 17 پوائنٹس پہ ایز سچ عمل درآمد نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں جناب کہ پیپلز پارٹی والے جو ہے نا اکثر اوقات جٹری ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں شرجیل میمن صاحب کی پریس کانفرنس ہوتی ہے، ایم کیو ایم والے ساتھ بیٹھتے ہیں تو شرجیل میمن صاحب ان کو سنب کر دیتے ہیں. اسی طرح اگر آپ دیکھیں جناب پنجاب میں دیکھیں تو گورنر پنجاب جو ہے اکثر اوقات یہاں پہ گلے شکوے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں نون لیگ والوں سے. اسی طرح مرکز میں اگر ہم آ جائیں تو مرکز میں بھی ایسا جو ہے دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی والے کوئی اتنے خوش نہیں ہیں حکومت سے. بالکل، زرداری صاحب نے تو خود کہہ دیا نا کہ ہم تو مجبوری کے تحت ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اب پتہ نہیں ان کی کیا مجبوری ہے. جی وہ ایک ٹپیکل سینٹنس ہے نا جس کو لے کے آگے چلا جاتا ہے کہ جی ہم مجبوری کے تحت چل رہے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ حکومت گر جائے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اگر ان 17 پوائنٹس پہ کوئی ایگریمنٹ نہ ہوا تو ایک پرابلم کھڑی ہو سکتی ہے آئندہ آنے والے دنوں میں، اور وہ بھی حکومت کے لیے. لیکن ایک چیز یاد رکھیں، زرداری صاحب جو ہیں وہ اتنی آسانی سے ٹف ٹائم نہیں دیں گے حکومت کو، وہ آخری وقت تک کوشش کریں گے کہ ان کے جناب کام چلتا رہے حکومت کے ساتھ. جس طریقے سے ابھی کیبنٹ کا ایکسپینشن ہوا ہے اسی طرح جناب کام چلتا رہے، اور جناب کوئی نہ کوئی. لیکن ابھی جب اسمبلی کا اجلاس ہوگا تو اس میں جناب ایک ایشو کھڑا ضرور ہوگا، اس میں پانی کا ایشو کھڑا ہوگا. پیپلز پارٹی والے پانی کا ایشو ریز کریں گے کہ جناب ان کے سندھ کا پانی جو ہے وہ جناب ادھر ادھر لے کے جایا جا رہا ہے، تو اس پہ جناب وہ شور شرابہ ضرور مچائیں گے. لیکن عید کے بعد اصل جو گیم ہے وہ عید کے بعد پڑے گی. اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا، 2 دفعہ ریپیٹ کر رہا ہوں، بلکہ تیسری دفعہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اگر آگے اس گرینڈ الائنس میں تو پھر ایک سچویشن بن سکتی ہے گورنمنٹ کی. ادروائز مجھے کچھ ایسا نہیں نظر آتا کہ جناب حکومت کو کوئی ٹف. لیکن رانا صاحب، جے یو آئی کے نمائندے نے آج تو مشترکہ اعلامیہ پر دستخط بھی نہیں کیے، جو قومی کانفرنس کا مشترکہ اعلامیہ آج جاری ہوا ہے. دیکھیں نا وہی سچویشن ہے نا، یہاں پہ مولانا صاحب جو ہے نا وہ پھونک کر پاؤں رکھ رہے ہیں. کیوں آپ دیکھیں کہ پہلے الیکشن سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو مولانا صاحب ایک الائنس بنا تھا، اور اس الائنس میں جناب مولانا صاحب کرتا دھرتا تھے. اور مولانا صاحب نے جناب پی ڈی ایم کی حکومت بننے سے پہلے ایک الائنس بنا تھا، اس میں مولانا صاحب کرتا دھرتا تھے، ان کے ساتھ ساری جماعتیں شامل تھی. ایک کنٹینر پہ کھڑے ہو گئے تھے مولانا صاحب، اور ایک ٹف ٹائم دیا ہوا تھا انہوں نے حکومت کو. لیکن جیسے ہی الیکشن ہوئے، الیکشن میں بھی مولانا صاحب کو بھول گئے سب لوگ. اس کے بعد ان کے ساتھی جو تھے، اتحادی جو تھے، ان کے ساتھ کنٹینر پہ کھڑے ہوئے تھے، وہ بھی سارے بھول گئے ان کو. مولانا صاحب اکثر اوقات گلے بھی کرتے رہے، 26ویں آئینی ترمیم پہ بھی گلے کرتے رہے. بلکہ آپ کو اندر کی بات بتاؤں کہ آج تک مولانا صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی والوں کے ساتھ یہ گلے شکوے جاری رکھے ہوئے ہیں،
اور ان کو کہتے ہیں جناب کہ آپ سٹک نہیں کرتے اپنے ورڈز. ٹھیک ہے. لیکن اینی ویز وہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ. اچھا رانا صاحب یہ بھی بتائیے گا آپ سے, پہلے اشرے میں واپس آئیں گے سعودی عربیہ میں. بالکل. اچھا کوئکلی آپ سے پوچھ پاؤں میں کہ وفاقی کابینہ کو آج بڑا ایکسپینڈ کر دیا ہے, 24 نئے اراکین اس میں شامل ہو گئے ہیں. اگر اتنے لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا جا رہا تھا تو پیپلز پارٹی کو بھی تو کیا جا سکتا تھا. پیپلز پارٹی کیوں نہیں شامل ہو رہی اس میں؟ نہیں, پیپلز پارٹی نہیں شامل ہوگی. دیکھیں پیپلز پارٹی بالکل شامل نہیں ہوگی اس میں, اور نہ پیپلز پارٹی نے اس میں شامل ہونا تھا. ٹھیک ہے, وہ شروع سے انہوں نے اپنا ایک سٹینس رکھا ہوا ہے, اور وہ جناب کہ وہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی میں رہیں گے, وہ اس میں آگے نہیں چلیں گے وہ. اور پھر ایک چیز ذرا ذہن میں رکھیں, جیسے جیسے حکومت کا ٹائم گزرتا جاتا ہے, ایوری ڈے پاسنگ بائی, جو بھی حکومت ہو, کسی کی بھی حکومت ہو, وہ اس کا گراف گرنا شروع ہو جاتا ہے. تو آخری وقت سے مراد میری یہ ہے کہ ابھی تو سال ڈیڑھ گزر گیا ہے, اب تو آخری وقت کی طرف جا رہی ہے حکومت, تو وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے. کیونکہ ابھی اگر تو یہ ٹرن اراؤنڈ ہو گیا, یہ جس طریقے سے یہاں پہ جناب لیڈران آ رہے ہیں, ایم او یوز سائن ہو رہے ہیں, یہاں پہ ایک بریک تھرو توقع کیا جا رہا ہے کہ فائنینشیل بریک تھرو ملے گا, یہاں پہ ہسل بسل ہوگا, فائنینشیل ہسل بسل ہوگا, پھر تو شاید کسی سٹیج پہ پیپلز پارٹی والے بھی شامل ہونا چاہیں. ادر دین دیٹ, جب تک یہ ایم او یوز ایگریمنٹ میں تبدیل نہیں ہوتے, اس وقت تک میرا نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی والے کسی کابینہ میں آئیں گے یا کابینہ کا حصہ بنیں گے. اچھا رانا صاحب, ایک اور اہم ڈیولپمنٹ پنجاب میں یہ ہو رہی ہے کہ پنجاب میں ابھی مسلم لیگ نے 2 جلسے بھی کیے ہیں, مریم نواز نے اور وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی. دوسرا یہ کہ نواز شریف صاحب آج کل بڑے ایکٹیو ہو گئے ہیں اور وہ بھی اراکین پارلیمنٹ سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں, اور اطلاعات یہی ہیں کہ وہ عید کے فوری بعد وہ بھی مسلم لیگ نون کے ہمراہ, باقی قائدین کے ہمراہ, وہ بھی جلسوں میں شرکت کریں گے اور کارکردگی عوام کو بتائیں گے. رانا صاحب یہ کام تو الیکشن ایئر میں ہوتا ہے, کچھ بہت جلدی تو نہیں کر رہے نواز شریف صاحب, اور کیا کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے کسی قسم کی؟ اچھا, اگر آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جناب آر وی ہیڈنگ ٹورڈز الیکشنز, تو میرا نہیں خیال کہ اتنی جلدی یہ ہو سکے گا کام. ہاں, میاں نواز شریف صاحب جو ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں, اٹس اے گڈ سائن, اچھا طریقہ ہے, اچھا اسٹیپ ہے آئی وڈ سے. اور میاں صاحب اگر آگے آئیں گے تو بیسیکلی دیکھیں نون لیگ کا ووٹ جو ہے میاں نواز شریف صاحب کے لیے ہے, میاں نواز شریف صاحب کو ووٹ پڑتا ہے اور ان کے نام کا ووٹ ہے. ٹھیک ہے, اگر میاں نواز شریف صاحب آگے آتے ہیں تو یہاں پہ ریپلز کریٹ ہوں گے, میاں نواز شریف صاحب اسرٹ کر سکیں گے, میاں نواز شریف صاحب عوام میں اسرٹ کر سکیں گے, میرا مراد یہ ہے میری. اور جناب میاں نواز شریف صاحب جو ہے, اگر کیونکہ ان کو لوگ چاہتے یہ ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب آگے آئے, میاں نواز شریف صاحب اپنا رول پلے کریں, میاں نواز شریف صاحب جناب ہمارے میں گھل مل جائیں جیسے وہ گھل مل جایا کرتے تھے. تو اگر میاں نواز شریف صاحب ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو اٹس اے ویری گڈ سائن فار مسلم لیگ نون, اور مسلم لیگ نون جو ہے اس سے ان کو فائدہ اٹھانا چاہیے. میاں نواز شریف صاحب ہے تو مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک ہے. اگر میاں نواز شریف صاحب ایکٹیو نہیں ہوں گے تو پھر ٹھیک ہے, مریم بی بی بھی کام کر رہی ہیں, ان کے پاس بھی بڑے انہوں نے پروجیکٹس یہاں پہ لے ڈاؤن کیے ہیں, لیکن جو بات میاں نواز شریف صاحب کی ہے وہ کسی کی نہیں ہوتی. صحیح, یعنی کہ رانا صاحب آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پولیٹیکل کیپٹل لوز کیا تھا مسلم لیگ نون نے, وہ نواز شریف صاحب کے ایکٹیو ہونے کے بعد اسے ریکور کیا جا سکتا ہے.